انشاءاللہ سورۃ العصر ہے اور اس میں صرف 3 آیات ہیں اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، تو عصر سے نماز عصر بھی ہو سکتی ہے مراد، جیسے بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ نماز عصر بڑی اہم ہے کہ درمیانی نماز ہے اور سرکار نے بھی اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس لیے عصر کی قسم یاد فرمائی۔ اور یا پھر عصر سے مراد زمانہ ہے، اور چونکہ اس پہ الف لام آ گیا تو خاص زمانہ مراد ہوگا، تو مفسرین نے فرمایا کیونکہ یہ الف لام جو ہوتا ہے جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ انسان، یہ بغیر الف لام کے ہے، اور اگر آپ کہیں الانسان تو یہ الف لام کے ساتھ ہو گیا، تو جب آپ صرف انسان کہیں گے تو اس وقت یہ ایک کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے غیر معین، لیکن جب آپ الانسان کہیں گے تو الف لام کلام عرب میں کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پھر کوئی مخصوص فرد مراد ہو جاتا ہے جو متکلم بھی جانتا ہے اور سامنے والا مخاطب بھی اس کو جانتا ہو، اسے الف لام عہد خارجی کا کہتے ہیں۔ اور اگر اس الف لام سے وہ اسم جو آگے آ رہا ہے جیسے الانسان، تو یہ انسان جتنے لوگوں پر بولا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب الف لام اس انسان لفظ پر آئے گا تو وہ تمام کے تمام لوگ مراد ہوتے ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الف لام چونکہ داخل ہو رہا ہے انسان لفظ پر، تو جس پر داخل ہوتا ہے اس کو مدخول کہتے ہیں، اور یہ مدخول سے مراد انسان کے افراد ہیں، انسان سے مراد ہم تمام جتنے انسان ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ الف لام آتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہاں جو یہ لفظ انسان ہے اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جس پر یہ لفظ انسان بولا جا سکتا ہے، تو چونکہ تمام افراد کو یہ نشاندہی یہ الف لام کرتی ہے، تمام افراد کی، اس الف لام کو استغراقی کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنس مراد ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی فرد مراد نہیں ہوتا، مخصوص افراد نہیں ہوتے، بلکہ جنس، جیسے جنس مرد، جنس عورت، ایک صنف، ایک قسم مراد ہوتی ہے، تو اسے الف لام جنسی کہتے ہیں۔ اور ایک الف لام عہد خارجی مشہور یہ ہوتے ہیں، اور ایک الف لام استغراقی، دو اور قسمیں بھی ہوتی ہیں وہ رہنے دیں۔ تو یہاں پر یہ 2 قسمیں استعمال ہو رہی ہیں، ایک تو الف لام عہد خارجی کہ اگر صرف عصرن ہوتا تو اس کے معنی زمانہ تھا، لیکن جب والعصر ہو گیا تو ایک خاص زمانہ ہوگا، اور مفسرین نے فرمایا کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو اب والعصر کا معنی ہوگا اے زمانہ محبوب کی قسم، چونکہ یہ سب سے افضل زمانہ تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جلوہ افروز تھے، تو اس زمانے کو بھی عزت حاصل ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض باعزت شخصیات اور معظم شخصیات سے زمانہ بھی عزت حاصل کرتا ہے، وقت کو بھی عزت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے انسان پہ الف لام داخل ہوا، اور یہ الف لام استغراقی ہے، اور الف لام استغراقی کی تعریف آپ کو بتائی کہ جس اسم پہ داخل ہوتا ہے وہ اسم جتنے افراد پر بولا جا سکتا ہے وہ تمام کے تمام افراد یہاں مراد ہوں گے۔ تو لفظ انسان انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مومنین، مومنات، کافر، مشرکین، منافقین، سب پر انسان بولا جا سکتا ہے، تو یہاں سب کے سب پہلے تو مراد ہوئے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر صرف اس آیت کو لے لیا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی خسارے میں ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، لیکن پھر اللہ نے الا فرمایا، استثناء۔ الا جو ہوتا ہے اگر ماقبل کثیر کا ذکر ہو اور آگے الا آ جائے، اس کے بعد الا لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ماقبل میں افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے، الا آ کر بتاتا ہے کہ بعض افراد اس حکم سے خارج ہیں، باہر ہیں۔ تو اب وہ جو باہر افراد ہیں جو نکل رہے ہیں خسارے والے حکم سے، وہ کون کون ہیں؟ ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں صبر کی نصیحت کی، یہ سب لوگ خسارے سے باہر ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 قسم کے افراد کا استثناء فرمایا، بلکہ ہم 3 گروہ بنا لیں۔ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جنہوں نے نیک اعمال کیے، نمبر 3
کہ جنہوں نے آپس میں نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ الگ گروہ ہیں کہ ایمان لے آؤ عمل چھوڑ دو خسارے سے باہر۔ مکمل خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا کہ ایمان، اس کے بعد نیک اعمال پر استقامت، اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحت، وعظ اور انہیں دین کی طرف بلانا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، اور پھر عمل کرتے ہوئے صرف اپنی ذات کو ہی مخصوص کر لینا، ٹارگٹ بنا لینا یہی کافی نہیں، بلکہ دوسروں پہ بھی توجہ کرنی ہوگی، اور اس طریقے سے تبلیغ دین کا کام کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ ایک ذریعہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے بعد دین کی بقا کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی فکر کریں کہ ان کو دین کی طرف مائل کریں، عبادات کی طرف مائل کریں، تو وہ بھی انشاءاللہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان نہیں لائے وہ بھی خسارے میں، لیکن جو ایمان لا کر نیک عمل سے محروم رہے یہ بھی خسارہ کچھ نہ کچھ ان کو حاصل ہوگا، اور جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، لیکن اپنے اطراف میں لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں برائی سے نہ روکا، یہ بھی کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لائے وہ مکمل طور پہ خسارے میں ہیں، اس لیے کہ جو ایمان نہیں لاتا اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، وہ چاہے لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت اور وعظ بھی کرتا رہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، تو وہ مکمل طور پر خسارے میں رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔